ایک دفعہ یہ رات کو سوئے ہوئے تھے، خواب میں کسی نے کہا آغیث الملہوفہ، فریاد رس پریشانی میں مبتلا آدمی کی مدد کرو، کہ ایک آدمی تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہے، اٹھو اور اس کی مدد کرو۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون۔ وقال الله تعالى في مقام آخر وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقهم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، رواه أحمد في مسنده۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرزق ليطلبه كما يطلب أجله، رواه ابن حبان في صحيحه ورواه البيهقي في شعب الإيمان، صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے قرآن کریم کی چند آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے 2 حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پہلے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی والے لوگ ایمان لے کر آتے اور تقوی اختیار کرتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے، وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن ان لوگوں نے شریعت کے احکامات کو جھٹلایا تو پھر ہم نے ان کو سخت عذاب میں گرفتار کر دیا۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، نہیں ہے کوئی چوپایا مگر اس کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے۔ يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ تعالی ہر چوپاہے کے عارضی ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور اس کے دائمی ٹھکانے کو بھی جانتا ہے۔ کل فی کتاب مبین، اور یہ تمام چیزیں اللہ کے پاس لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ زمین پہ چلنے والا کوئی بھی چوپایا ہے، انسان ہے، چرند پرند حیوانات، ان تمام کے رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے۔ یعلم مستقرها ومستودعها، اللہ تعالیٰ ان کے دائمی ٹھکانے کو بھی جانتا ہے اور عارضی ٹھکانے کو بھی جانتا ہے۔ انسان کی ایک جگہ وہ ہوتی ہے جو اس کا وطن اصلی کہلاتا ہے، اور ایک جگہ وہ ہوتی ہے جو وطن عارضی کہلاتا ہے۔ مثلا ایک آدمی گاؤں کا رہنے والا ہے تو وہ اس کا وطن اصلی ہے جہاں اس کی پیدائش ہوئی، اس کے آباء و اجداد نے اپنا وقت گزارا، جہاں ان کی اپنی جائیدادیں ہیں، تو وہ ان کا وطن اصلی ہے۔ اور پھر انسان کاروبار کے لیے یا دیگر مصروفیات اور مشغولیت کے لیے کسی اور شہر میں اگر جاتا ہے تو یہ اس کا وطن عارضی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت انسان کے وطن اصلی کو بھی جانتا ہے، جہاں انسان کا
مستقل ٹھکانہ ہے، اور جو وطن عارضی انسان جہاں جائے اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ دیکھیں دنیا میں اگر کوئی انسان کسی محکمے کے ساتھ وابستہ ہے اور وہ لوگ اسے کھانا پینا رہائش دے رہے ہیں، تو جب وہ اس نے اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کرنی ہوتی ہے تو وہ ایک درخواست لکھ کر بتاتا ہے کہ اب میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، لہٰذا مجھے رہائش اور کھانے پینے کی یہ اشیاء اور اسباب مجھے فلاں جگہ فراہم کیے جائیں۔ مثلاً کسی کی ڈیوٹی یہاں ہے، اب اس کی ڈیوٹی کوئٹہ میں لگتی ہے تو وہ بتاتا ہے تو اس کے لیے یہ تمام اسباب وہاں مہیا کیے جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کو درخواست دینے کی ضرورت کوئی نہیں، اللہ کو بتلانے کی ضرورت کوئی نہیں۔ انسان جہاں جاتا ہے اللہ اس کے لیے رزق کا انتظام وہیں کر دیتا ہے، چاہے انسان 1 گھنٹے کے لیے جائے، چاہے 1 مہینے کے لیے جائے، چاہے 1 سال کے لیے جائے، اللہ نے انسان کے لیے جہاں رزق لکھ دیا انسان وہاں پہنچتا ہے اور اللہ اس کو وہاں وہ رزق فراہم کرتا ہے۔ تو فرمایا ہم تمہارے عارضی ٹھکانے کو بھی جانتے ہیں، ہم تمہارے مستقل ٹھکانے کو بھی جانتے ہیں۔ کل فی کتاب مبین، اور تمام چیزیں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، یقیناً اللہ باریک بین ہے اور اپنے بندوں کے حالات سے واقف ہے کہ کس کو کتنا رزق دینا ہے۔ وہو القوی العزیز، وہ طاقتور ہے جسے رزق پہنچانا چاہے کوئی روک نہیں سکتا۔ عزیز، وہ غالب ہے جس کی مدد کرنا چاہے تو کوئی اس میں رکاوٹ ڈال نہیں سکتا۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، یقیناً اللہ ہی رزق دینے والا ہے اور اللہ ہی طاقتور ذات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے 2 اوصاف بیان فرمائے، نمبر 1 رزاق، نمبر 2 المتین، یعنی رزق دینے والا بھی اللہ، سب سے طاقتور ذات بھی اللہ کی ذات ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ تمام رزق دینے والوں میں بہترین رزق دینے والا اللہ ہے۔ دنیا میں اگر ایک انسان دوسرے کو تنخواہ دیتا نظر آتا ہے وہ تو عارضی ہے، حقیقت میں رزق کے تمام خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ فرمایا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، جو شخص چاہتا ہے آخرت کی کھیتی ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور جو دنیا چاہتا ہے ہم دنیا اسے دے دیتے ہیں لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ دیکھیں عجیب بات بیان فرمائی کہ جو آخرت چاہے گا ہم اس کے حصے کو بڑھا دیں گے، یعنی حصہ بھی دیں گے ڈبل کر کے اسے اور بھی عطا کریں گے، اور جو دنیا چاہے گا ہم اس کو دنیا اتنی دے دیں گے لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ تو من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، تم آخرت کی کھیتی کو طلب کرو ہم تمہارے لیے اضافہ کر دیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اعمال کو تشبیہ دی ہے کھیتی کے ساتھ، جس طرح انسان جو بیج ڈالتا ہے وہی فصل کاشت کرتا ہے۔ دنیا میں انسان جو اعمال کا بیج ڈالے گا آخرت میں ثواب کی صورت میں وہ اسی عمل کو کاشت کرے گا اور اسے بدلہ جنت اور انعامات کی صورت میں ملے گا۔ اور اگر اس نے دنیا کی زندگی میں گناہوں کا، فسق و فجور کا بیج ڈالا ہوگا تو آخرت میں جہنم کے اور جہنم کی سزائیں ہوں گی، پھر وہ اس فصل کو اپنے لیے کاٹے گا۔ قرآن کریم میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے رزق کی ذمہ داری اپنے اوپر لے کر بیان یہ فرمایا کہ بندہ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرے اللہ اسے رزق عطا فرمائے گا۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق ہم نے آسمان میں رکھا ہے اور جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ رزق اللہ نے آسمان میں رکھا، ہم تلاش کر رہے ہیں زمین میں۔ رزق ملے گا آسمان والے سے تعلق بنانے میں، جب وہ راضی ہوگا وہ زمین کے رزق کے دروازے کھول دے گا، صرف دروازے نہیں کھولے گا۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے کھول دیں گے۔ اللہ اگر برکت کی کھڑکی کھول دے تب بھی کافی ہے۔ فرمایا کھڑکی نہیں کھولیں گے،
ہم آسمان اور زمین کے برکت کے دروازے کھول دیں گے، آسمان اور زمین سے بڑی مخلوقات کوئی نہیں، اشارہ اس طرف ہے، آسمان سے خوب بارشیں برسائیں گے، زمین سے خوب غلے تمہارے لیے نکالیں گے، اور ہم تمہیں تمام اسباب مہیا کریں گے، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب تمہاری زندگی میں ایمان اور تقوی ہوگا۔ تو وفی السماء رزقکم وما توعدون، تمہارا رزق اللہ نے آسمان میں رکھا ہے۔ فورب السماء والارض انہ لحق، آسمان اور زمین کے رب کی قسم یہ بات برحق ہے جیسے تمہارا گفتگو کرنا برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی قسم کھائی، حالانکہ اللہ کو قسم کھانے کی کوئی حاجت نہیں۔ انسان قسم تو کھاتا ہے اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے، بات کو پختہ کرنے کے لیے، تاکہ مخاطب اس کی بات پر یقین کرے۔ رب العالمین کا تو ہر کلام 1000% صدق پر مبنی ہے، لیکن اللہ نے زمین اور آسمان کی قسم کھا کر فرمایا تمہارا رزق آسمانوں میں ہے۔ فورب السماء والارض انہ لحق، آسمان اور زمین کے رب کی قسم یہ بات برحق ہے۔ مثل انکم تنطقون، جیسے تمہارا گفتگو کرنا برحق ہے، جیسے تم بول رہے ہو برحق، تمہارا رزق بھی رب سے تعلق میں ہے، یہ برحق ہے۔ تو اللہ رب العزت نے رزق کے خزانے اپنے پاس رکھے ہیں، رزق کی کنجیاں اور چابیاں اللہ کے پاس ہیں۔ جتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا رب العالمین رزق عطا فرمائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جس طرح بھروسہ کرنے کا حق ہے، لرزقہم کما یرزق الطیر، اللہ تمہیں یوں رزق دے گا جیسے اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ تغدو خماسا وتروح بطانا، وہ صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ، شام کو لوٹ کر آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ کسی پرندے کا کاروبار نہیں، کسی کی بزنس نہیں، کسی کی جائیداد نہیں، کسی کی پراپرٹی نہیں، کسی کے پاس باپ کی میراث نہیں، کسی پرندے کے پاس ہنر نہیں، لیکن رب العالمین کسی پرندے کو بھوکا نہیں سلاتا۔ تو بھلا وہ اشرف المخلوقات انسان کو کیوں بھوکا سلائے گا کہ جس کے لیے رب العالمین 4 قسمیں کھائے، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، مجھے 3 کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینین پہاڑ کی قسم، بلد امین مکہ شہر کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا۔ 4 قسمیں کھا کر جواب قسم پر اللہ نے 4 تاکیدات بیان کی۔ لقد خلقنا میں لام بھی تاکید، قد بھی تاکید، خلقنا جمع متکلم کا صیغہ بھی تاکید، احسن اس میں تفضیل بھی تاکید، 4 تاکیدیں لا کر رب العالمین فرما رہے اے انسان ہم نے تجھے بہترین سانچے میں پیدا کیا، لیکن تو کہاں گم ہو گیا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، تجھے کس چیز نے رب العالمین سے دھوکے میں ڈال دیا؟ تو دیکھتا نہیں ہے تیرے رب نے تجھے کیسے برابر سرابر پیدا کیا، جس صورت میں چاہا تجھے مرکب کر دیا۔ اللہ نے تمام اعضاء کو برابر بنایا، ایسا نہیں ایک ہاتھ 2 فٹ کا ہو دوسرا 1.5 فٹ کا ہو، ایک پاؤں 3 فٹ کا ہو دوسرا 2 فٹ کا ہو، ایک کان 6 انچ کا ہو دوسرا 2 انچ کا ہو، ایک آنکھ 7 انچ کی ہو دوسری 4 انچ کی ہو، نہیں، اللہ فرماتا ہے ہم نے تجھے برابر سرابر بنایا، تو اپنے رب کو کیوں بھول گیا؟ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، تیرا رب وہ ہے جس نے ماں کے رحم میں تیری تصویر کو بنایا۔ دنیا میں کوئی مصور ایسا نہیں ہے جو پانی پر تصویر بنا سکے، اللہ نے پانی کے نطفے پر میرے اور آپ کی تصویر کو بنایا۔ کوئی مصور دنیا کا لاؤ جو پانی پر تصویر بنائے، رب العالمین نے یہی نطفہ ہے، 40 دن نطفہ رہتا ہے، پھر اللہ اس کو تبدیل کر دیتا ہے گوشت کی بوٹی میں، خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر گوشت کی بوٹی بنتا ہے، اللہ اس پر پھر ہڈیوں کو چڑھا کر گوشت کو اوپر چڑھاتا ہے، 4 مہینے کے بعد روح ڈالتا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، دیکھو تو صحیح سے رب نے تمہیں کتنا خوبصورت پیدا کیا۔ تو انسان بھی کیسا نادان ہے جو رب ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک پالتا ہے۔ 9 مہینے تک اللہ نے میرے اور آپ کی حفاظت ماں کے پیٹ میں کی 3 اندھیروں میں۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ انسان کی جب صورت بنا رہا تھا فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3، اے میرے بندے میں نے 3 اندھیروں میں تیری صورت کو بنایا۔ ماں کے پیٹ کا اندھیرا، نمبر 2 رحم کا اندھیرا، نمبر 3 جھلی کا اندھیرا، 3 اندھیروں میں اللہ نے ہمیں بنایا۔ لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا آنکھ کو پشت کی جگہ لگایا ہو
کان کو گھٹنے کی جگہ لگایا ہو، انگلیوں کو ٹخنے کی جگہ لگایا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ 3 لوڈ شیڈنگ میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ آج تھوڑی دیر بجلی چلی جائے، کہتے ہیں لوڈ شیڈنگ ہے، کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ درزی کہتا ہے کیسے سوئی میں دھاگا ڈالوں، پڑھنے والا کہتا ہے کیسے لکھوں، لوڈ شیڈنگ۔ اللہ نے 3 لوڈ شیڈنگ میں مجھے اور آپ کو پیدا کیا۔ لیکن انسان کیسا نادان، جس رب نے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں پالا، جب وہی بچہ باہر آتا ہے رب کو بھول جاتا ہے، درباروں میں گھوم رہا ہے، کبھی ایک دربار، کبھی ایک عامل، کبھی دوسرا پیر، ان کے تعویذات میں لگے گا کہ یہ ڈالوں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا، رب العالمین کے دروازے پہ نہیں آتا۔ جس رب نے تجھے 9 مہینے ماں کے پیٹ میں پالا، کیا تیرے دنیا میں آنے کے بعد تیرا رب غافل ہو گیا؟ اس کی طاقت پہ زوال آ گیا، اس کی قدرت ختم ہو گئی، اس کی سلطنت اور بادشاہت ختم ہو گئی؟ کیوں انسان اپنے اللہ کو بھول جاتا ہے؟ رزق کی ساری ذمہ داری اللہ کے پاس ہے۔ اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، اللہ رزق دے گا۔ آج انسان ساری محنت دنیا پہ کر رہا ہے، دنیا کے لوگ خوش ہو جائیں، منیجر خوش ہو جائے، سیٹ خوش ہو جائے مجھ سے، کہیں مجھے فیکٹری سے نہ نکال دے۔ او بھائی، رزق اللہ دیتا ہے، یہ تجھے رزق نہیں دیتا۔ جو مخلوق کو راضی کرنا چاہتا ہے کبھی مخلوق اس سے راضی نہیں ہوتی۔ جو رب العالمین کو راضی کرتا ہے اللہ مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے۔ جو رب العالمین کو راضی کرتا ہے اللہ مخلوق کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے، اللہ کشش ڈال دیتا ہے، رزق اللہ اس کے قدموں میں لا کے رکھ دیتا ہے۔ لیکن انسان نے اپنے رب کو چھوڑا، زمین آسمان کے سب سے طاقتور بادشاہ کو چھوڑا، اس لیے آج در در کی ٹھوکریں کھا رہا۔ مسجدوں میں اٹھ کے لوگ بھیک مانگ رہے، جہاں خدا سے مانگنا ہے خدا سے نہیں، مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا۔ ہر جگہ یہی نظر آتا ہے، ہر دوسرے انسان کے پاس جا رہا ہے، انسان رب العالمین کی طرف نہیں لوٹ کر آ رہا۔ اس کو جو کچھ دیا تیرے رب نے دیا، تجھے اللہ نے اگر غربت اور فقر میں رکھا آزمائش ہے، تو اللہ سے تعلق مضبوط کر، اللہ تیرے لیے رزق کا انتظام کرے گا۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت اور حیات کو تیرے رب نے پیدا کیا، وہ دیکھنا یہ چاہتا ہے تم میں بہترین عمل کر کے کون آتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے بہترین عمل کر کے کون آ رہا ہے۔ یاد رکھیں رزق اللہ کے پاس ہے۔ میں چند واقعات عرض کروں گا جس سے اندازہ ہوگا اللہ سے جتنا تعلق مضبوط ہوگا اللہ رب العالمین انسان کے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دے گا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمیں غزوے میں گئے اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے امیر تھے۔ فرمایا ہم جب گئے تو راستے میں ہمارا توشہ ختم ہو گیا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہا۔ ہمارے امیر ابو عبیدہ بن جراح نے کہا جس کے پاس جو کچھ ہے وہ جمع کرو۔ ہمارے پاس جو کچھ کھجوریں تھیں، کچھ توشہ تھا، ہم نے جمع کیا۔ جو لشکر کے امیر تھے انہوں نے اس سب کو اپنے پاس لیا۔ اب وہ روزانہ ہمیں تھوڑا تھوڑا دیتے، کبھی دن میں ہمیں ایک ایک کھجور ملتی تھی۔ راوی نے ان سے پوچھا آپ لوگ کیا کرتے تھے؟ کہا وہ کھجور لے لیتے، منہ میں ڈالتے، اسے چوستے رہتے، پھر اوپر سے پانی پی لیتے تو دن بھر میں اتنی طاقت آ جاتی کہ ہمارا دن گزر جاتا۔ وہ لوگ ایک ایک کھجور کھا کر پورا دن جہاد کرتے تھے۔ ہم پیٹ بھر کر بھی رب العالمین کے سامنے پیشانی نہیں ٹیکتے۔ جہاد تو دور کی بات، راتوں کا قیام تو دور کی بات، دن کے صوم و صلات کی پابندی تو دور کی بات، آج کا نادان 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتا۔ صحابہ کی زندگی ایک کھجور کا دانہ اور اس پہ وہ گزار رہے ہیں، اور وہ بھی کفر کا مقابلہ کر رہے ہیں، جہاد بھی کر رہے ہیں۔ حضرت جابر فرماتے ہیں چند دن اسی طرح گزر گئے۔ اب اللہ رب العزت کی طرف سے کشادگی آئی، ہم ایک سمندر کے کنارے جانے لگے۔ جیسے پہنچے ہم نے دیکھا ایک بہت بڑی مچھلی آئی اور وہ کنارے پہ لگی، ہم نے اس کا شکار کیا۔ فرمایا تقریباً 1 مہینے تک ہم اس کا گوشت کھاتے رہے۔ وہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ اس کی آنکھوں کے ارد گرد 12 سے 13 آدمی آنکھ کے حلقے میں بیٹھ جاتے تھے۔ اور کہا جب ابو عبیدہ بن جراح نے کہا اس کے کانٹوں کو کھڑا کرو، تو اس کے جو 2 بڑے کانٹے تھے ہم نے یوں کھڑے کیے، تو ہم نے سب سے بڑا اونٹ لیا، اس اونٹ پر ہم نے سب سے زیادہ سامان رکھا اور اس کو ہم نے اس کے نیچے سے گزارا۔ وہ اونٹ گزر گیا لیکن وہ کانٹوں کے ساتھ اس اونٹ کا سر یا کوہان نہیں لگا۔ اللہ رزق یوں دیتا ہے، تنگی کے بعد اللہ آسانی لاتا ہے۔ قرآن کا وعدہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہم تنگی کے بعد آسانی لے کر آئیں گے۔ رب العالمین آسانی لاتا ہے لیکن امتحان تو لیتا ہے، آزمائش اور پرکھتا تو ہے۔
وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ہم نے تم سے پہلے لوگوں کو بھی آزمایا، ہم تمہیں بھی آزمائیں گے. ہم دیکھیں گے سچے کون ہیں، جھوٹے کون دعویٰ کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں، اور کون صرف زبان سے کہتے ہیں اور عمل سے احکامات کو پورا نہیں کرتے. ہم دیکھیں گے دعویٰ کرنے والے کون، عمل پہ زندگی گزارنے والے کون. تو میں عرض کر رہا تھا اللہ نے پھر کتنا رزق دیا. تنگی کے ایام گزرے، اللہ نے مچھلی کا شکار دیا، مہینوں گوشت کھاتے رہے، اور اللہ رب العزت نے اتنا وافر عطا فرما دیا. تو رزق اللہ سے تعلق پہ ملتا ہے، جتنا تعلق مضبوط ہوگا رب العالمین رزق دے گا. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 671 ہجری تفسیر قرطبی میں وما من دابۃ کے ذیل میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا. فرمایا قبیلہ اشعریین کے لوگ ایمان لے کر آئے. اب ان میں سے چند لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، حضور سے ملے، ایمان لایا، احکامات کو سیکھا. اب یہ لوگ جب جانے لگے، راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا. ان کے پاس اب کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو انہوں نے سوچا کہ اب آگے کا سفر بڑا طویل ہے، ہمارے پاس توشہ کوئی نہیں، کیوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کو بھیج دیں اور حضور سے کچھ توشہ لے آئے تاکہ آگے کے سفر میں ہمارے لیے آسانی ہو. انہوں نے ایک شخص کو بھیجا کہ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ زیادہ راہ لے لو تاکہ آگے کے سفر میں ہمارے لیے آسانی ہو. اب جو شخص یہ لینے کے لیے گیا، جیسے پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے، قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے. امام قرطبی لکھتے ہیں یہ آیت پڑھ رہے تھے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پہ نہیں ہے کوئی چوپایا مگر اس کی رزق کی ذمہ داری تیرے رب نے لی. جب اس شخص نے قرآن کریم کی یہ آیت سنی، وہیں سے واپس ہو گیا. جب رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اللہ ہی رزق دے گا، کسی اور سے ہم نہیں مانگتے. ایمان تو بڑا مضبوط ہوتا تھا. وہاں سے واپس آئے، ساتھیوں نے کہا بھئی کیا ہوا؟ کہا جس نے ذمہ داری لی ہے وہ انشاءاللہ ہمیں رزق دے گا. وہ سمجھے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری لی ہے اور حضور رزق بھیج دیں گے. تھوڑی دیر ہی گزری تھی، دیکھا دو شخص آئے، ان کے پاس بڑے بڑے تھال ہیں گوشت اور شوربے سے بھرے، اور ایک تھال میں روٹیاں ہیں. وہ لے کر آئے اور رکھ دیا، رکھ کر چلے گئے. یہ سمجھے شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھجوایا ہے. سب نے کھانا کھایا. جب کھانا بچ گیا، انہوں نے سوچا حضور کو دے دیتے ہیں کہ یہ ہماری اب ضرورت سے زائد ہے. یہ لوگ وہ بچا ہوا کھانا لے کر گئے آپ کے پاس. کیا رسول اللہ، آپ نے بڑا بہترین لذیذ کھانا بھیجا تھا، ہم نے کھا لیا اور یہ بچ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ارسلت الیکم طعاما، میں نے تو کوئی کھانا تمہاری طرف نہیں بھیجا. فرمایا رسول اللہ یہ کھانا تو آیا. فرمایا یہ تمہارے رب نے تمہیں رزق کھلایا. جب اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، رب العالمین انسان کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے. جب انسان کا گمان ہی رب العالمین پر کمزور ہے، مخلوق کے ساتھ مضبوط ہے، پھر اللہ وہی معاملہ کرتا ہے. جب تعلق مضبوط ہوتا ہے تو اللہ عطا کرتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا رزق اللہ سے مضبوط تعلق جوڑنے پر ہے. جتنا تعلق مضبوط ہوگا رب العالمین رزق عطا فرمائے. امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ متوفی 430 ہجری نے حلیۃ الاولیاء میں ایک واقعہ لکھا. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں. ان کی ایک باندی تھی جو عیسائی تھی. باندیاں وہ ہوتی ہیں جب جہاد ہوتا ہے تو غیر مسلموں کی جو عورتیں مال غنیمت میں مل جائیں اسے باندی کہا جاتا ہے، مرد آئے تو اسے غلام کہا جاتا ہے. تو یہ باندی ان کی خدمت کیا کرتی تھی، لیکن یہ عیسائی تھی. حضرت ابو امامہ صحابی بڑے سخی انسان تھے اور صوم و صلات کے بڑے پابند، اکثر نفلی روزے رکھا کرتے تھے. ایک دن روزے کی حالت میں تھے، ان کے پاس صرف 3 دینار تھے. تو گھر میں بیٹھے تھے، ذکر کر رہے تھے. دروازے پر دستک ہوئی. ایک شخص نے صدا لگائی میں فقیر ہوں، اللہ کے نام پر میرے ساتھ تعاون کرو. حضرت ابو امامہ اٹھے، جیب سے 1 دینار نکالا، اس کو دے دیا. دینار سونے کا ہوتا ہے، درہم چاندی کا ہوتا ہے. ہم تو رب کے نام پر 2 روپے کا سکہ دیتے ہوئے بھی 5 دفعہ سوچتے دیں نہ دیں، جیب میں ہاتھ ڈالے نہ ڈالے. خدا سے مانگیں گے لاکھوں، خدا کے نام پر دینے کی باری آئے گی تو جیب میں سکے تلاش کریں. ابو امامہ نے 1 دینار دے دیا. تھوڑی دیر گزری، ایک دوسرا آیا، کہا اللہ کے نام پر دے دو. ابو امامہ کے بعد دوسرا دینار تھا، اس کو دے دیا. کچھ دیر کے بعد ایک تیسرا فقیر آیا، صدا لگائی اللہ کے نام پہ دے دو. تیسرا دینار نکال کر اس کو دے دیا. اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، روزے کی حالت ہے. اب یہ خادمہ جو آئیں غیر مسلم تھی، وہ آ کر ذرا غصہ ہو گئی. کہا آپ نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، آپ کا روزہ ہے، شام کو افطاری کس سے کریں گے؟ فرمایا رب العالمین اس کا بندوبست کر دے گا. اب کہتے میں نے
ان کے لیے وضو کا پانی رکھا. ظہر کی نماز کا وقت قریب تھا. ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کر کے ظہر کی نماز کے لیے چلے گئے. یہ خادمہ کہتی ہے میں گھر کی صفائی کر رہی تھی. اس دوران میں بستر کو جب جھاڑنے لگی, جس بستر پر یہ لیٹے ہوئے تھے, میں نے کیا دیکھا, ان کے سراندو کے نیچے دینار پڑے ہوئے ہیں. جب میں نے ان کو گننا شروع کیا 300 دینار تھے. 300 دینار وہ پڑے تھے. میں نے وہ سب جمع کیے, چمڑے کی ایک تھیلی میں ڈالے. میں نے کہا شاید اس لیے انہوں نے 3 دینار دے دیے تھے, ان کے پاس اتنی بڑی رقم موجود تھی. جب وہ نماز پڑھ کر آئے, شام کا وقت ہو گیا, جیسے آئے تو گھر میں دسترخوان لگا ہوا ہے, کھانے رنگا رنگ قسم کے بنے ہوئے ہیں. ابو امامہ مسکرا کر آئے, کہا رکھتا ہے رب العالمین نے افطاری کا انتظام کر دیا ہے. انہوں نے آگے سے کہا آپ کے پاس اتنی رقم تھی, آپ مجھے پہلے بتاتے, کوئی گھر میں داخل ہوتا کہیں یہ رقم لوٹ لیتا, لے جاتا, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. اور بستر پر اتنی رقم تھی. انہوں نے آگے سے کہا یہ رقم تو میں نے نہیں رکھی, نہ ہی مجھے پتا ہے یہ رقم کہاں سے آئی. اس باندی کو بھی پتا تھا ان کے پاس تو اور کچھ بھی نہیں تھا, صرف یہی 3 دینار موجود تھے. اس بات نے ان پر اتنا اثر کیا, اس توکل نے, سخاوت نے, فوراً اس باندی نے اپنے گلے سے زنار کو کاٹا. یہ عیسائی مذہب کی ایک نشانی ہوتی ہے. وہ ایک دھاگا سا گلے میں ڈالتے ہیں, بعض صلیب نما ڈالتے ہیں, بعض اپنی پیشانی کو رنگ دے دیتے ہیں. یہ نشانی ہوتی ہے. اس نے فوراً وہ اپنی زنار توڑی, صلیب کو توڑا اور کہا مجھے کلمہ پڑھائیے, میں مسلمان ہوتی ہوں. ابو امامہ کے ہاتھ پر وہ باندی مسلمان ہو گئے. اب دیکھیں اس نے 3 درہم دیے, 3 دینار اللہ کے نام پر دیے, اور اللہ نے 300 دینار کر کے واپس کر دیے. قرآن میں تو اللہ کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا, کون ہے جو اپنے رب کو قرض دے گا اور اللہ دگنا سر دگنا ڈبل در ڈبل کر کے واپس کرے گا. دنیا کا کوئی تاجر ڈبل کر کے واپس نہیں کرتا. زمین اور آسمان کا خالق کبھی 10 گنا, کبھی 70 گنا, کبھی 700 گنا, اخلاص ہو تو 7 لاکھ گنا کر کے واپس کرتا. لیکن مسلمان دے تو صحیح, اللہ کی ذات پر تعلق تو اس کا مضبوط ہو. اس لیے میں عرض کر رہا تھا رزق چاہیے, رزق کے پیدا کرنے والے سے تعلق کو مضبوط کرے. رزق وہ دے گا جس نے رزق کو پیدا کیا. انسان کیا دے گا, اس کو تو خود رب العالمین نے بنایا. اس کے پاس جو کچھ ہے وہ عارضی ہے, یہ کچھ نہیں دے سکتا. دے گا وہ رب دے گا جس نے زمین اور آسمان کے سارے خزانوں کو پیدا کیا. جب رب العالمین رزق دینے پر آتا ہے, چوپایوں کی مدد سے, حشرات الارض کی مدد سے اللہ رزق کے خزانے کھول دیتا ہے. امام بزار رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مسند البزار, حدیث کی کتاب ہے. اس میں یہ احادیث اور واقعات بالسند ذکر کرتے ہیں. اس میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا. ایک صحابی ہیں حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی گھر والی کا نام ہے زباعہ بنت زبیر. یہ ایک فرماندی ہے کہ ایک دفعہ گھر میں فاقہ تھا, گھر میں کچھ تھا نہیں کھانے پینے کے لیے, تو اتنے میں میرے شوہر گھر سے نکلے. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضاء حاجت کے لیے بقیع غرقد کے پاس گئے. وہاں ایک جگہ بیٹھے, جیسے قضاء حاجت کی تو اٹھنے لگے تھے, دیکھا ایک چوہا ایک بل سے 1 دینار لے کر آیا اور ان کے سامنے ڈال دیا. تو یہ وہیں کھڑے رہے. تھوڑی دیر بعد چوہا پھر گیا اپنی بل میں, وہاں سے پھر 1 دینار منہ میں پکڑ کے لے کر آیا, پھر ڈال دیا. پھر گیا, پھر لایا 17 دینار لے کر آیا. دینار سونے کا ہے, 17 دینار لے کر آ گیا. اب کہتے ہیں میں کھڑا تھا, پھر وہ گیا تو اندر سے وہ تھیلی کھینچ کر لے آیا, جس تھیلی سے وہ نکال رہا تھا. حضرت مقداد مسکرانے لگ گئے, کہا لگتا ہے اس کے پاس باقی ختم ہو گئے. کہتے جب میں نے اس میں دیکھا تو 1 دینار اس میں بھی پڑا تھا. تو 17 دینار وہ اور ایک تھیلی میں نے ڈالے, 18 دینار ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ یا رسول اللہ اس طرح میں قضاء حاجت کے لیے بقیع غرقد گیا تھا, وہاں ایک چوہا یہ نکال کر لایا. آپ نے فرمایا کیا تم نے اس بل میں اپنا ہاتھ ڈالا تھا؟ فرمایا رسول اللہ میں نے نہیں ڈالا. آپ نے فرمایا یہ اللہ نے تجھے رزق دیا ہے اور اس رزق کو تو استعمال کر, اور آپ نے دعا فرمائی اللہ تیرے رزق میں برکت عطا فرمائے. حضرت زباعہ بنت زبیر کہتی ہیں میرے شوہر مقداد وہ لے کر گھر آئے. فرمایا اللہ نے ایسی برکت ڈالی, ساری زندگی ہم اس کو کھاتے رہے, وہ ختم نہ ہوئے. جب وہ دنیا سے جا رہے تھے تب بھی ان دیناروں کو ہم نے بیچ کر جو چاندی کے دراہیم لیے تھے, کہا تب بھی چاندی کے دراہیم کی بوریاں بھری ہوئی تھی اور حضرت مقداد دنیا سے جا چکے تھے. اللہ نے ایسی برکت ڈالی تھی انہیں. تو جب اللہ رزق دیتا ہے چوہوں کے ذریعے سے بھی دے دیتا ہے, لیکن یہ تب ہوتا ہے جب رب العالمین پر ایمان مضبوط ہوتا ہے. آج سب سے کمزور مسلمان کا ایمان ہے, سب سے کمزور توکل آج ہے.
توکل پہ 1 گھنٹہ گفتگو کریں گے، لیکن جب عملی زندگی آئے گی رب العالمین سے شکوے شکایتیں شروع کر دیں. میرے حالات ایسے، زہر کھانے کے لیے پیسے نہیں، اکاؤنٹ میں 20-20 لاکھ روپے پڑا ہو، اتنا پیسہ کہ 7 نسلیں کھائیں ختم نہ ہو، لیکن زبان پہ ناشکری کھانے کے لیے کچھ نہیں. وہ اللہ کے بندے اپنے سے نیچے تھے. کتنے ہیں کہ جن کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں، سر چھپانے کی جگہ نہیں، پہننے کے لیے لباس نہیں، بیماریوں پریشانیوں تکلیفوں میں رب العالمین نے تجھے کتنا عطا کیا. انسان ناشکرا ہے، اسی وجہ سے اس پر تنگیاں اور پریشانیاں آتی. تو میں عرض کر رہا تھا رب العالمین فرماتے وفی السماء رزقکم، تمہارا رزق اللہ نے آسمان میں رکھا، آسمان والے سے تعلق مضبوط ہوگا رب العالمین انسان کو رزق عطا فرمائیں گے. علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی میں وما من دابۃ کے ذیل میں واقعہ لکھا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت عطا فرمائی، حکم ہوا کہ جا کر فرعون کو اور ان کے درباریوں کو دعوت دو. موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، ویسے ہی دل میں تھوڑی دیر کے لیے خیال آیا کہ میں دن بھر دعوت دوں گا، لوگوں کو دین کی طرف بلاؤں گا، کما تو نہیں سکوں گا، معاش کوئی اختیار نہیں کر سکوں گا، تو میرا بچوں کا گھر والی کا گزر بسر کیسا ہوگا. خیال اور وسوسہ تو ہر انسان کو آ سکتا ہے، یہ نبوت کے منافی نہیں ہے. تو دل میں ایسے ہی خیال آنے لگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ جو تمہارے سامنے بڑا پتھر ہے، چٹان ہے، اس پہ اپنی لاٹھی مارو. موسیٰ علیہ السلام نے مارا، وہ پتھر ٹوٹ گیا، اندر سے ایک اور پتھر نکلا. فرمایا موسیٰ اس پہ مارو، اس پہ مارا، وہ ٹوٹا. ایک اور نکلا، فرمایا موسیٰ اس پہ مارو، اس پہ مارا، وہ ٹوٹا. اندر ایک دیکھا تو ایک کیڑا تھا اور اس کے منہ میں ایک سبز پتا تھا اور اس پتے کے اوپر ریشم پانی کے مانند قطرات موجود تھے. اور وہ کیڑا یہ کہہ رہا تھا سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویعرف مکانی ویذکرنی ولا ینسانی. پاک ہے وہ ذات جو مجھے یہاں دیکھ بھی رہا ہے، میری گفتگو سن بھی رہا ہے اور مجھے عطا بھی کر رہا ہے، اور وہ میرے مکان سے مخفی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر پڑے کہ جو اللہ 3 پتھروں کے اندر ایک کیڑے کو پتا بھی دے رہا ہے، اس پہ پانی بھی دے رہا ہے، وہ اشرف المخلوقات انسان کو رزق نہیں دے گا. اصل بات انسان کا تعلق رب العالمین سے کٹ گیا، اس وجہ سے آج وہ پریشان ہے. حضرات سلف کی زندگی میں جو چیز ہمیں نظر آتی ہے ان کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات سے بڑا مضبوط ہوتا تھا، اسی لیے اللہ ان کے لیے رزق کا انتظام غیب سے فرما دیتا تھا. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ متوفہ 458 ہجری کی کتاب شعب الایمان، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا توکل کے ذیل میں. فرمانے لگے کہ ایک بڑے عالم گزرے ہیں اسحاق بن عباد بصری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے عالم بھی تھے اور اللہ نے ان کو مال اور دولت بھی خوب عطا کی تھی. ایک دفعہ یہ رات کو سوئے ہوئے تھے، خواب میں کسی نے کہا آغیث الملہوفہ، فریاد رس پریشانی میں مبتلا آدمی کی مدد کرو، کہ ایک آدمی تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہے، اٹھو اور اس کی مدد کرو. اسحاق بن عباد کہتے میں اٹھا، میں نے اپنے خادم سے کہا دیکھو آس پڑوس میں کوئی پریشان ہے تو اس کی مدد کریں، مالی تعاون کریں، دائیں بائیں لوگوں سے معلومات لو. انہوں نے دائیں بائیں معلومات لی آس پڑوس میں ادھر ادھر، لیکن پتہ چلا سب سو رہے ہیں، کوئی پریشانی اور تکلیف میں نہیں، یہ سو گئے. پھر خواب میں کسی نے کہا اغیث الملہوفہ، عباد اٹھو اور ایک پریشان آدمی ہے، غمزدہ ہے، اس کی مدد کرو. یہ کہتے ہیں میں سمجھ گیا کوئی پریشان ہوگا. اس نے اپنے خادم سے کہا میرا گھوڑا باندھو. خادم نے گھوڑا باندھا. ان کے پاس 300 درہم تھے، انہوں نے اس کو تھیلی میں ڈالا، 300 دراہم اپنے ہاتھ میں لیے، گھوڑے پر بیٹھے، گھوڑے کی لگام چھوڑ دی اور اللہ سے دعا کر دی کہ اللہ مجھے نہیں معلوم وہ پریشان آدمی کون ہے، کہاں ہے، تو جانتا ہے، وہ جہاں موجود ہے، اے اللہ تو اس گھوڑے کو وہیں لے جا تاکہ یہ وہاں رک جائے اور میں اس کی مدد کر دوں. گھوڑے پر بیٹھ گئے، گھوڑے کی لگام چھوڑ دی، گھوڑا چلتے چلتے مسجد کے پاس آ کر رک گیا. اسحاق بن عباد گھوڑے سے نیچے اترے، مسجد کے اندر آئے، دیکھا ایک آدمی صف اول میں آدھی رات سے زیادہ وقت گزر چکا ہے اور وہ رو رہا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہے. یہ پیچھے آ کر بیٹھ گئے. جب اس کی دعا ختم ہوئی اس نے اس کو 300 درہم یہ پیش کی. پیش کرنے کے بعد کہا یہ 300 دراہم ہے، اپنی ضرورت میں لگا لو. تمہیں کتنے کی ضرورت تھی؟ اس نے کہا مجھے 300 دراہم ہی کی ضرورت تھی، 100 درہم مجھ سے گم ہو گئے تھے، 200 درہم میرے اوپر قرضہ ہے، تو میں اللہ سے مانگ رہا تھا کہ اے اللہ مجھے 300 دراہم عطا فرما تاکہ میں قرضہ دے دوں. اب یہ شخص بھی 300 ہی لے کر آیا. اس نے وہ 300 دراہم اس کو دے دیے، پھر اپنا تعارف کرایا، میں فلاں علاقے میں، فلاں گلی میں، فلاں مکان میرا ہے، جب بھی کوئی مصیبت پریشانی آئی میرے پاس آ جانا، میں تمہارے ساتھ تعاون کروں گا.
وہ شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا جب بھی پریشانی آئے گی تجھ سے نہیں مانگوں گا، اسی رب سے مانگوں گا جس رب نے اس اندھیری رات میں تجھے نیند سے بیدار کر کے مسجد میں لا کر اور دونوں ہاتھوں سے تو نے مجھے تھیلی دے دی، میں اس رب سے مانگوں گا، تجھ سے نہیں مانگوں گا۔ جب اللہ دینے پر آتا ہے یوں دیتا ہے۔ اس کو نیند سے اٹھایا، 300 درہم کی ضرورت ہے، اس نے 300 درہم تھیلی میں ڈالے اور جا کر اس آدمی کو دے دیے۔ کیا ایمان تھا اس کا! میرے اور آپ کی طرح ہوتا، فون نمبر لے کر محفوظ کرتا، حضرت کہاں آپ رہتے ہو، کہاں رہائش ہے، کب آپ سے ملاقات ہوگی۔ یہ آج کے مسلمان کا ایمان ہے اور وہ 1200 سال پہلے کا مسلمان کا ایمان تھا۔ اس لیے میں عرض کر رہا تھا رزق اللہ کی جانب سے، جتنا رب العالمین سے تعلق مضبوط ہوگا اللہ رزق دے گا۔ میں آخری واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں۔ امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان ہی میں ایک واقعہ لکھا، فرمانے لگے کہ امام اصمعی رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ مسجد سے نکل کر آئے۔ یہ مسجد میں قرآن کریم کا درس دیتے تھے، لوگوں کو دین سکھاتے تھے۔ راستے میں آ رہے تھے، ان کو ایک دیہاتی نظر آیا۔ وہ دیہاتی اونٹ پہ تھا، مسلمان تھا لیکن شریعت کے احکامات سے اتنا واقف نہیں تھا۔ اس نے جب امام اصمعی کو دیکھا، پوچھا کون ہو، کہا اصمعی ہوں۔ تو وہ سمجھ گئے کہ یہ اس دور کے بڑے عالم ہیں، نام تو سنا تھا ان کا۔ تو یہ فوراً نیچے اترے، پوچھا کہ کہاں سے آئے ہو، کہا مسجد سے آیا ہوں۔ کہا مسجد میں کیا کر رہے تھے، کہا رب العالمین کا قرآن تلاوت کر رہا تھا۔ اس نے کہا کیا رب العالمین کا بھی کوئی کلام ہے، کہا ہاں ہے۔ یہ تو دیہاتی تھا، اسے پتہ نہیں تھا۔ اس نے کہا رب العالمین کا کلام میرے سامنے پڑھو۔ امام اصمعی نے اس سے کہا 2 زانو بیٹھو، میں پڑھتا ہوں۔ وہ 2 زانو بیٹھ گیا دیہاتی۔ فرماتے میں نے سورہ زاریات شروع کی، جب اس آیت پہ پہنچا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق اللہ نے آسمانوں میں رکھا ہے اور وہ جس کا وعدہ تمہارے رب نے تم سے کیا ہے وہ اللہ تمہیں دے گا۔ بس قرآن کی اس آیت تک پہنچے تھے، امام اصمعی سے اس نے کہا بس رزق کا وعدہ اللہ نے لیا ہے۔ رزق آسمانوں میں کھڑا ہوا، تلوار نکالی، اپنی اونٹنے کا وہی نہر کیا۔ نہر کرنے کے بعد کھال اتاری، امام اصمعی سے کہا میری مدد کرو۔ گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے بنائے، راستے میں جتنے مسافر آئے، جتنے دیہاتی لوگ نظر آئے، جو بھی اللہ کے نام پر مانگنے والے، وہ سب گوشت اونٹ کا ان کو تقسیم کر دیا۔ کہا رزق کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ تلوار کو توڑ کر مٹی میں ڈالا، اپنا نیزہ وہیں پھینک دیا، زبان پر یہی آیت اور وہ چلنے لگا۔ امام اصمعی کہتے ہیں میں سوچنے لگا، اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا، 30 سال سے میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میرے اوپر قرآن نے اتنا اثر نہیں کیا جتنا اس دیہاتی پر اثر کیا۔ یاد رکھیں جب قرآن اثر نہ کرے سمجھنا دل میں ظلمت ہے، گناہ ہے، معصیت ہے۔ اس لیے گندے دل پر قرآن اثر نہیں کرتا۔ جو آنکھیں ساری رات انٹرنیٹ اور فلمیں دیکھتے ہوئے گزار دیں، جو کان ساری رات گانا سنتے ہوئے گزار دیں، جن کی زندگی رشوت میں، حرام میں، سود میں گزر جائے، رب العالمین کا کلام ان پہ اثر نہیں کرتا۔ یہ ان پہ اثر کرے گا جن کے دل شیشے کی طرح صاف ہوں گے۔ یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ 30 سال ہو گئے پڑھ رہا ہوں، ہمارے اوپر ایسا اثر نہ ہوا جیسا دیہاتی پر ہوا۔ امام اصمعی کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب تھا اس پر، میں دیکھ رہا تھا وہ جا رہا تھا۔ کہا 2 سال کے بعد میں حج کے لیے گیا، ہارون الرشید بادشاہ میرے ساتھ ہے۔ امام اصمعی کہتے میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، اچانک مجھے پیچھے سے کسی نے آواز دی اصمعی۔ کہتے میں نے پیچھے منہ کے جو دیکھا تو وہی دیہاتی شخص تھا۔ تو اس نے میرا ہاتھ پکڑا، کہا اصمعی ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ کہا رب العالمین کا قرآن سناؤ۔ کہتے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مقام ابراہیم کے پیچھے لایا، میں نے دوبارہ سورہ زاریات پڑھی اور اسی آیت پہ پہنچا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق اللہ نے آسمانوں میں رکھا ہے۔ فرمایا واقعی اللہ نے سچ فرمایا، اللہ نے رزق آسمان میں رکھا۔ اس نے پورا سفر کیا تھا اور یہ بیت اللہ تک پہنچا تھا، سارے سفر میں اللہ نے اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام غیب سے کیا، غیب سے سارا اس کا انتظام ہوا تھا۔ کہ اللہ کا وعدہ تو بالکل سچا۔ آگے پڑھو، اس نے قرآن کی اگلی آیت پڑھی فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، آسمان اور زمین کے رب کی قسم یہ رزق کا وعدہ برحق ہے جیسے تمہارا گفتگو کرنا برحق ہے۔ ایک دم وہ غصے میں جلال میں آ گیا۔ کہا رب العالمین کو کس نے غصے میں لایا کہ رب العالمین قسم کھانے لگ گئے۔ کہا کیا مسلمان اللہ کی بات پر یقین نہیں رکھتا؟ کیا مسلمان رب العالمین کے کلام پر ایمان نہیں لاتا کہ اللہ قسم کھا کر کہہ رہے رزق میرے پاس ہے، تم لوگ اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہو؟ غصے ہو گئے، جلال میں آ گئے اور ایک چیخ ماری، وہیں انتقال ہو گیا۔ کہا کس نے مجبور کر دیا رب العالمین کو کہ خدا قسم کھا رہا ہے اور مسلمان رب کی قسم پر بھی ایمان نہیں لا رہا؟ امام اصمعی کہتے میرے سامنے اس نے چیخ ماری، وہیں انتقال ہو گیا۔ کیا ایمان تھا ان لوگوں کا! قرآن کی ایک آیت سنی ہے اس نے، ایک آیت، ہم تو پورا قرآن سن لیتے ہیں، ٹس سے مس نہیں ہوتا۔
ایمان نہیں ہے نا دلوں میں. آج کا مسلمان کہتا ہے اس کی روح کو غذا ملتی ہے موسیقی سے. ایک وقت تھا مسلمان کی روح کو غذا ملتی تھی قرآن کی تلاوت، نبی کی شریعت پر عمل کرنے سے. گناہ کر کر کے دل آلودہ ہو گئے، اس لیے اللہ نے رزق ہم سے لے لیا. رزق کو اللہ نے پھیلا دیا. ایک بیٹا امریکہ میں، ایک دبئی میں، دوسرا وہاں برتن دھو رہا ہے، دوسرا انگریز کے برتن دھو رہا ہے. ساری اولاد منتشر ہو گئی. باپ کو بیٹے کا، بیٹے کو باپ کو چہرہ دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملتا. پہلے اللہ راضی تھا نا، ایک پلیٹ میں کھلاتا تھا. جب ناراض ہوا رزق کو پھیلا دیا. جیسے آقا راضی تھا مرغی کو اور بچوں کو ایک جگہ رزق دیتا تھا، ناراض ہوا اس نے دانے پھینک دیے. ایک چوزا ادھر بھاگ رہا ہے، ایک ادھر بھاگ رہا ہے، ایک ادھر بھاگ رہا ہے. رب ناراض ہوتا ہے رزق پھیلا دیتا ہے. راضی ہوتا ہے ایک چھت کے نیچے دنیا کی سب سے عظیم الشان اور عالی نعمتیں انسان کو کھلا دیتا ہے. اس لیے میری گفتگو کا خلاصہ، اللہ سے تعلق مضبوط کریں گے تو اللہ ہمیں رزق عطا فرمائے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق.